الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. حضرات، سورہ عصر قرآن کریم کی بڑی اہم صورت ہے. اگرچہ مختصر قرآن کریم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، یعنی بہت چھوٹی سی صورت ہے. اسی طرح سے سورہ عصر اولین صورتوں میں ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی انہی صورتوں میں سے ایک سورۃ العصر ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے بڑے امام ہیں، یعنی پوری دنیا کے اندر 4 امام ہیں جن کی اقتدا کی جاتی ہے مسائل کے اندر. چونکہ 4 امام ہیں، چاروں کا تھوڑا اپنا اختلاف ہے مسائل کے اندر. عقائد کے اندر یاد رکھنا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی بھی امام کے اندر کے نزدیک عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. عقائد کے اندر سب متحد ہیں، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہو، رسول کے بارے میں عقیدہ ہو، اللہ کی کتاب کے بارے میں عقیدہ ہو، آخرت سے متعلق کوئی عقیدہ ہو، قبر، حشر، نشر اور جنت و دوزخ سے متعلق کوئی عقیدے کی چیز ہو، تو عقائد کے اندر سب متفق ہیں. اختلاف جو ہے علماء کا اور ائمہ کا وہ صرف اور صرف مسائل کے اندر ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم کی صرف یہ صورت نازل ہوتی سورۃ العصر تو سمجھدار لوگوں کی ہدایت کے لیے صرف یہی صورت کافی تھی. سمجھدار لوگوں کی ہدایت کے لیے صرف یہی صورت کافی تھی. سب سے پہلے میں اس صورت کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کے اندر ہے، انسان ٹوٹے کے اندر ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی فہمائش کی، حق بات کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی انہوں نے وصیت کی. تو یہ سورت 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. تو یہ مکی سورت ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دوست تھا زمانے جاہلیت کے اندر. اسلام سے پہلے آپ کا ایک دوست تھا، ابو الاسد اس کا نام تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے آئے تو آپ کے اس دوست نے کہا کہ اے ابو بکر، تم تو بڑے ذہین تھے اور تم نے اپنی ذہانت سے بڑا پیسہ کمایا اور بڑی تجارت کی، اور تجارت کے اندر تم نے کبھی نقصان نہیں اٹھایا، لیکن تم نے جو اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے اور لات و عزا کو چھوڑ دیا ہے، اب ان کی سفارش سے تم محروم ہو گئے ہو، تو تم نے یہ گھاٹے کا سودا کیا ہے اور تم نے اس کے اندر نقصان اٹھایا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جواب دیا کہ بے وقوف شخص، جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، ان کی اطاعت اختیار کرتا ہے، تو ایسا شخص کبھی بھی گھاٹے میں نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن
کریم کی یہ صورت نازل فرمائی، اور اس صورت کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کا حسن ظاہر فرمایا۔ نیز حضرت عبید اللہ بن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام میں سے 2 صحابہ کرام وہ تھے کہ جب بھی ان کی آپس میں ملاقات ہوتی تو وہ اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ان میں سے ایک دوسرے کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت نہیں کرتا تھا۔ جب بھی ان کی ملاقات ہوتی تو ایک سورہ عصر تلاوت کرتا اور دوسرا ان کو سنتا تھا۔ والعصر، عصر کے کیا معنی ہیں؟ ایک تو عصر کے معنی آتے ہیں زمانے کے، والعصر قسم ہے زمانے کی، اور دوسرے معنی یہ ہیں والعصر، عصر سے مراد بعض مفسرین نے لیا ہے عصر کی نماز کو، کہ عصر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس کا گھر بار سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ تو یہاں پر والعصر سے مراد عصر کی نماز ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ عصر سے مراد عصر کے معنی زمانہ، اور زمانے سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، وہ مراد ہے۔ لیکن جمہور مفسرین اور عام مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ والعصر سے مراد محض مطلق زمانہ ہے، اور زمانے کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے گا وہ اس زمانے کے اندر اور اس زندگی کے اندر کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا انسان کو یہ تاکید کی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع نہ کرے، اپنی عمر عزیز کو بے فائدہ اور لا یعنی اور فضول کاموں کے اندر نہ لگائے، بلکہ اپنے اوقات کی قدر دانی کرے۔ اور انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہے، اور زندگی اور عمر انسان کا اصلی سرمایہ ہے، اور یہ سرمایہ منجمد شکل میں نہیں ہے، یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اگر مہینہ 2 مہینہ 2-4 دن رکھا جائے تو ایسی صورت میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ انسان کا جو یہ سرمایہ ہے، زندگی کا جو سرمایہ ہے، یہ ایک سیال سرمایہ ہے۔ سیال کے معنی بہنے والا سرمایہ ہے، کہ اگر اس کو وقت پر استعمال نہیں کیا گیا، اگر وقت پر اس کا فائدہ نہیں اٹھایا گیا تو ایسی صورت میں یہ سرمایہ اس کا ضائع ہو جائے گا۔ ایک بزرگ کسی برف بیچنے والے کی دکان پر گئے، اب اسے دیکھا کہ وہ برف بیچنے والا بڑا ہوشیار ہے اور اپنا کوئی بھی وقت، ہر وقت یعنی وہ اس فکر میں ہے کہ کس طرح سے میں اپنی اس برف کو جلدی سے جلدی فروخت کر دوں، کیونکہ اگر وہ غافل ہوگا، اگر وہ اس برف کو ایسے ہی چھوڑ کر ادھر ادھر چلا جائے گا تو اس کا یہ برف پانی کی شکل میں بہہ جائے گا اور یہ اس سے نفع حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو فرماتے ہیں بزرگ کہ جب میں نے اس برف بیچنے والے کی یہ حالت دیکھی تو مجھے سورہ والعصر یاد آ گئی، اس کی تفسیر مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عمر دی ہے، اس کی قیمتی اوقات عطا کیے ہیں، یہ اس کے لیے بڑی قیمتی ہیں، اور انسان کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے کہ انسان ان اوقات کو اور اپنی عمر کو نیک اعمال کے اندر، اعمال صالحہ کے اندر، اچھے اعمال کے اندر اور اچھے اخلاق کے اندر انسان اپنی زندگی کو صرف کرے۔
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ اور اگر انسان غافل ہوگا، اگر انسان اپنی عمر کے اوقات کو ایسے ہی فضول کاموں کے اندر، فضول مجلسوں کے اندر اور موبائل کے اندر اسی طرح سے اگر اس کو ضائع کر دے گا وقت کو، تو ایسی صورت میں یہ دنیا کے اندر بھی نقصان اٹھانے والا ہوگا اور آخرت کے اندر بھی نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ بزرگوں نے لکھا ہے حیاتک انفاس تعد فکلما مضى نفس منها انتقفت به جزا، کہ تیری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے۔ انسان کو مخاطب کیا ہے کہ تیری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے، اور ان سانسوں میں سے اگر ایک سانس کم ہو جاتا ہے تو تیری زندگی کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے۔ تیری زندگی حیات و انفاس تعد فکلما، تیری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے۔ مضى نفس منها انتقفت به جزا، کہ جب ایک سانس انسان کا کم ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک حصہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر لحظہ اور ہر وقت اور ہر لمحہ انسان کو وقت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ فرمایا کہ انسان خسارے کے اندر ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے آئندہ آنے والی 4 باتوں کے اوپر عمل کیا تو وہ لوگ خسارے سے باہر ہیں اور وہ خسارے کے اندر نہیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز بیان کی ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان دل سے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ اس بات کی گواہی یعنی زبان سے اس بات کا یقین ہو، دل سے یقین ہو اس کلمے کا اور زبان سے اقرار ہو، تو اس کا نام ہے ایمان۔ اسی طرح سے ایمان کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کے عقائد مکمل طور پر پکے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق اس کے عقائد پختہ ہوں، آخرت سے متعلق اس کے عقائد مضبوط ہوں، قرآن کریم سے متعلق قبر، حشر، نشر، جنت، دوزخ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، ان سب چیزوں کا یقین ہو، عقائد اس کے جو ہے پختہ ہوں، یہ ہے ایمان۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل، اس کے اندر تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تقدیر کے اوپر ایمان ہو۔ دوسری چیز بیان کی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال نیک کیے، اچھے اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے۔ اعمال صالحہ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، ان کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، قرآن کریم کے متعلق، قرآن کریم کے احکام کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اس نے انجام دیا، اور جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے ان سے وہ رکا رہا۔ تو یہ ہے عمل صالح۔ نیز نیک عمل کے اندر یہ چیز ضروری ہے، سب سے اہم اور اللہ کے نزدیک قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ نیک عمل کے اندر اخلاص شرط ہے۔ اخلاص ہوگا تو اللہ کے نزدیک قبول ہوگی، اخلاص ہوگا تو میزان عدل کے اندر جب کل محشر کے اندر اعمال کا وزن کیا جائے گا تو ان اعمال کا وزن زیادہ ہوگا جن اعمال کے اندر انسان نے اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ آپ میدان جہاد کے اندر ہیں، ایک یہودی کو آپ نے مارکے کے اندر گرا دیا اور اب قریب ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں، اب وہ کافر مرتا کیا نہ کرتا، اس نے آپ کے چہرے مبارک کے اوپر تھوکا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سینے پر سے اتر گئے۔ اب وہ یہودی بڑا حیران کہ انہیں تو غصے کے اندر مجھے جلدی قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے آپ نے مجھ کو رہا کر دیا۔ وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ پہلے بھی میں یہودی تھا اور اب بھی یہودی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلے میں جو لڑ رہا تھا اور میں جو تجھ کو قتل کر رہا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، حق کے لیے۔ لیکن جب تم نے میرے چہرے کے اوپر تھوکا تو اس کے اندر صرف اللہ کی رضا خالص نہ رہی بلکہ نفس کی آمیزش بھی شامل ہو گئی۔ مجھے اپنی ذات کے اندر بھی غصہ آیا کہ اگر میں تجھے قتل کروں گا تو میں اب ذاتی طور پر اپنے انتقام کے لیے بھی قتل کروں گا، اس لیے میں نے تجھ کو رہا کیا۔ جب اس یہودی نے یہ باتیں سنی تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ تو ہمارا کوئی بھی عمل ہو، نماز ہو، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو اور کوئی سا بھی عمل ہو، وہ ہمارا عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس کے اندر دکھلاوا اور ریاکاری بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو الا الذین آمنوا، ایمان جو لوگ لائے اور نیک اعمال کی وہ خسارے سے باہر ہیں۔ تیسری چیز بیان کی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انہوں نے حق بات کی، وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ تو وصیت کہتے ہیں مؤثر انداز کے اندر اور الوداعی کے وقت، یعنی کسی سے جدا ہوتے وقت مؤثر انداز میں کسی کو اچھے کاموں کا اور نیک اعمال کا حکم دینا، یہ وصیت کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی انسان مرنے سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو جو نیک کاموں کا حکم دیتا ہے اس کو بھی وصیت کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا وتواصوا بالحق، حق بات کی انہوں نے، وصیت کی دوسروں کو، حق بات کی فہمائش کی، حق بات کی دعوت کی، تبلیغ کی، تو حق بات کی تعلیم دی، عقائد سے متعلق لوگوں کو سمجھایا، ایمان اور اعمال صالحہ کے اوپر لوگوں کو بلایا۔ یہاں پر ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی، چار چیزیں بیان کی، ایمان، عمل صالح، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر۔ تو چار چیزوں کے اندر یہ معلوم ہوا کہ دو چیزیں انسان کی ذات سے متعلق ہیں اور دو چیزیں آخر کی وہ دوسرے سے متعلق ہیں، یعنی ایمان اور عمل صالح وہ انسان اپنا پختہ کرے، اور وصیت بالحق اور وصیت بالصبر یعنی دوسروں کو بھی حق بات کی تعلیم دے اور حق صبر کی وصیت کرے۔ یعنی معلوم ہوا کہ انسان کے لیے اپنا ایمان لے آنا اور اپنے اعمال اچھے کر لینا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرنا ضروری ہے۔ دوسرا انسان کس طرح سے ایمان لے آئے، غیر ایمان والے کس طرح سے ایمان کے اندر داخل ہو جائیں، اور جو ایمان والے اعمال سے دور ہیں، نیک اعمال سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، وہ کس طرح سے اچھے اعمال کے اوپر آ جائیں، ان کو دعوت دی جائے اور اس بات کی فکر کی جائے، یہ بھی انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ وتواصوا بالحق، حق بات کی انہوں نے دعوت دی، وصیت کی، وتواصوا بالصبر اور صبر کی وصیت کی، یعنی حق بات کے پہنچانے میں اور حق بات کی تعلیم دینے میں، حق بات کی تبلیغ کرنے میں اگر کسی طرح کی رکاوٹ پیش آتی ہے،
اگر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایمان پر جمنے میں اور اعمال صالحہ کے کرنے میں، اگر اس کو کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے، تکالیف پیش آتی ہیں، مسائل سے وہ گھرتا ہے، تو وتواصوا بالصبر، اس کے اوپر صبر کرے، صبر کی تعلیم دے۔ میدان جہاد کے اندر لڑ رہا ہے تو کفار کے مقابلے میں ڈٹا رہے، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح سے انسان کا نفس اس کو برائی کے اوپر آمادہ کر رہا ہے، اب نفس کی وہ بات نہ مانے، نفس برے اعمال کرنے کا کہہ رہا ہے اور وہ نہ کرے، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح سے اچھے اعمال کا کرنا یعنی اوامر پر عمل کرنا اور منہیات سے رکنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے نہ کرنے سے روکا ہے، جتنے بھی برائیاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، شراب ہے، جوا ہے، اور جتنی ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں اور جن کے کرنے سے روکا ہے، ان سے رکے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو فرمایا قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے کے اندر ہے، لیکن جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، حق بات کی اور صبر کی انہوں نے وصیت کی، یہ خسارے سے باہر ہیں اور یہ لوگ خسارے کے اندر نہیں ہیں۔ تو انسان اپنے اوقات کی فکر کرے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، کہ ہر انسان جب صبح کرتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے، تو وہ اپنی جان کے سرمایے کو، اپنی جان کا سرمایہ تجارت کے اندر لگاتا ہے۔ اب یا تو وہ اپنی نفس کو خسارے سے اور نقصان سے بچا لیتا ہے، اپنے سرمایے کو یعنی جو زندگی کا سرمایہ ہے، یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اشارہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کہ اے ایمان والو، کہ کیا میں تمہیں خبر دوں علی تجارت، ایسی تجارت کی، تنجیکم من عذاب الیم، تو جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے۔ کیا میں تمہیں خبر دوں ایسی تجارت کی جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، فرمایا کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، دوسرا حکم دیا کہ اللہ کے راہ کے اندر، راہ خدا کے اندر جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی، یعنی نیک اعمال کرے۔ تو 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، گویا کہ پوری شریعت کا خلاصہ اس مختصر سی صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ اگر قرآن کریم کی صرف یہی صورت نازل کی جاتی، سورۃ العصر، تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے اور عقل مند لوگوں کی ہدایت کے لیے صرف یہی صورت کافی تھی۔ تو ایمان، عمل صالح اور حق بات کی وصیت اور صبر، تو ہر انسان اپنی ذات کی بھی فکر کرے، اپنے ایمان کی بھی فکر کرے، اپنے اعمال بھی اچھے کرے، درست کرے، اور اعمال صالحہ کے اوپر مواظبت پر اعمال صالحہ انسان کرتا رہے اور آخری دم تک کوئی انسان اس کے اوپر جمع رہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی مانگے۔ تیسری چیز حق بات کی وصیت اور صبر کی وصیت، یعنی اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، محلے والوں کو، سب کی جو ہے فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔